حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ تیسرے خلیفہ راشد 576 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ قریش کی مشہور شاخ بنو امیہ سے تعلق تھا۔ پورا نام عثمان بن عفان بن امیہ بن عبد الشمس بن عبد المناف تھا۔ والد کا نام عفان اور والدہ کا نام عروہ تھا۔ نجیب الطرفین قریشی تھے۔ زمانہ جاہلیت میں پڑھنا لکھنا سیکھ لیا۔ اسلام کے ابتدائی دور میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ جوانی میں تجارت کا پیشہ اختیار کیا اور خوشحال ہو گئے۔ سخاوت کی وجہ سے غنی کے لقب سے مشہور تھے۔ اسلام قبول کرنے والے چوتھے مرد تھے۔ پہلا نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوا۔ جب کفار مکہ کا ظلم زیادہ ہو گیا تو ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے۔ بعد ازاں مدینہ کی جانب ہجرت کی۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری صاحبزادی حضرت ام کلثوم کے ساتھ نکاح کیا۔ اس وجہ سے ذو النورین کا لقب ملا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ایک مالدار تاجر تھے۔ انہوں نے فروغ اسلام اور استحکام اسلام کے لیے اپنی دولت کو بے دریغ خرچ کیا۔ صلح حدیبیہ سے قبل آپ رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے سفیر بن گئے۔ جب ان کی شہادت کی غلط افواہ اڑا دی گئی تو مسلمانوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، جسے بیعت رضوان کا نام دیا جاتا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دور رسالت میں کاتب وحی رہے۔ بعد ازاں پہلے دو خلفائے راشدین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ادوار میں ان کے مشیر رہے۔ تاہم 644 عیسوی میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد 6 افراد پر مشتمل مجلس شورا نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ منتخب کیا۔ آپ کے 12 سالہ دور خلافت میں اسلامی مملکت کی سرحدیں چاروں جانب پھیل گئیں۔ دور عثمانی کے نامور سالاروں میں عبداللہ بن عامر، عبداللہ بن سعد، حضرت معاویہ، سعد بن العاص اور ولید بن عتبہ شامل تھے۔ اس دور میں جو علاقے فتح کیے گئے ان میں قبرص اور روڈس کے جزائر نمایاں تھے۔ علاوہ ازیں مسلم افواج نے سندھ، ایشیائے کوچک اور مصر میں کئی فتوحات حاصل کیں۔ حضرت عمرو بن العاص نے مصر میں رومیوں کو شکست دی۔ عبداللہ بن سعد نے مراکش، تیونس اور الجزائر میں فتوحات حاصل کیں۔ سعد بن العاص نے خراسان اور جرجان، جبکہ عبداللہ بن عامر نے کابل، سوات، منیشا پور اور سجستان پر اسلامی قبضے کو مستحکم کیا۔ دور عثمانی میں حاصل کردہ فوجی کامیابیوں کا ایک خاص پہلو یہ تھا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سرکردگی میں اسلامی بحری بیڑے نے بحیرہ روم میں کئی کامیابیاں حاصل کیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے 29 ہجری میں مسجد نبوی میں توسیع کروائی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے عالم اسلام کو ایک مصحف اور ایک قرأت پر جمع کیا۔ اس مقصد کے لیے ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس محفوظ مصحف کے 7 نقلیں کروائیں اور ان کا ایک ایک نسخہ مدینہ منورہ، مکہ معظمہ، شام، یمن، بصرہ، کوفہ اور بحرین میں محفوظ کر دیا۔ مصحف عثمانی میں سے 4 نسخے اب بھی دنیا میں حجرہ نبوی، استنبول، مصر اور ماسکو میں موجود ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد کے آخری حصہ میں اندرونی سازشوں کو فروغ حاصل ہوا۔ عبداللہ بن سبا نے بنی ہاشم اور بنی امیہ کے درمیان شکوک و شبہات پیدا کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ کوفہ، بصرہ اور مصر کے بے شمار سازشی 35 ہجری کے آخر میں حجاج کرام کے بھیس میں مدینہ پہنچے اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کا محاصرہ کر لیا۔ 22 روزہ محاصرہ کے بعد 656 عیسوی کو مکان میں داخل ہو کر خلیفہ کو شہید کر دیا۔ اس وقت آپ رضی اللہ تعالی عنہ تلاوت قرآن مجید فرما رہے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو قبرستان جنت البقیع کے مشرقی حصہ میں دفن کیا گیا۔ آپ سے 146 احادیث مروی ہیں۔
حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد میں نافذ کی گئی اصلاحات اور انجام دی گئی دینی خدمات درج ذیل تھیں۔ مسجد نبوی میں توسیع کی گئی، قرآن پاک کی نقلیں کروا کر اہم شہروں میں محفوظ کرا دی گئیں، جس سے قوم ایک کرت پر جمع ہو گئی۔ مسجد قباء کی تعمیر کے لیے مالی امداد فراہم کی گئی۔ از خود زکوٰۃ نکالنے کا طریقہ رائج کیا گیا۔ 20,000 درہم ادا کر کے مدینہ میں واقع کنواں بر روما خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا گیا۔ پہلا باقاعدہ اسلامی بیڑا تیار کیا گیا جس نے بحیرہ روم میں جزائر قبرص اور روڈس فتح کیے۔